الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہم۔ گزشتہ قسط میں ہم نے وحی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے کس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ پھر وہ ایک پادری کے پاس گئیں اور کس طرح جو ہے اس پادری نے اس کی کیا تعبیر دی اور کیا بتایا کہ یہ جو حضور کے پاس آئے یہ فرشتہ کون تھا اور کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے دوسری وحی کے بارے میں۔ اس پہلی وحی کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا میں تشریف لے گئے اور اعتکاف کے باقی ماندہ دن پورے فرمائے، لیکن اس کے بعد کافی دنوں تک اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ بہت سارے علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے تاکہ پہلی وحی کی گھبراہٹ ختم ہو جائے اور دوسری وحی کا شوق بڑھ جائے۔ حکمت جو بھی ہو، لیکن وحی کی اس بندش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے۔ ہر وقت دل میں ایک غم محسوس فرماتے تھے، جس سے کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر اور کبھی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے، لیکن اس وقفہ میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے لیے تسلی کا سامان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی پہاڑ پر جاتا تھا تو حضرت جبریل میرے سامنے نمودار ہوتے اور سلام کر کے فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت گھبرائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس طرح مجھے تسلی ہو جاتی تھی۔ اس طرح کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ جیسے ہی میں پہاڑ سے نیچے اترا تو مجھے سلام کی آواز آئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں ذرا خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے گھر جا کر کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں ہیں، مگر ایک ایک آیت میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے۔ الفاظ کی بندش بھی انوکھی ہے، جس سے پڑھتے پڑھتے دل میں ایک عجیب قسم کا سرور پیدا ہوتا ہے، جس کو آدمی محسوس تو کرتا ہے لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ بھی ان آیتوں پر غور فرمائیں۔ مشہور تفسیر کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی ہے۔ جب پہلی وحی کے بعد ایک عرصہ تک وحی بند رہی تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں، جس سے آپ تھوڑے گھبرا جاتے ہیں۔ اسی گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت پیارے انداز میں فرمایا، آپ چادر اوڑھ کر کیوں لیٹ گئے؟ آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے، لہٰذا آپ آرام چھوڑ دیجئے اور اٹھیے۔ دنیا غفلت کی نیند میں مست سوئی ہے، آپ دنیا کو اس سے انجام سے آگاہ کیجئے، یعنی دنیا کو اس کے انجام سے آگاہ کیجئے کہ جو اسی طرح خدا کی نافرمانی میں مست رہے گا اس کو کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اور پوری دنیا میں اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، نماز میں، اذان میں، ہر جگہ اس کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائیے، کیونکہ کبریائی اسی کا حق ہے۔ اور اپنے کپڑے ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف رکھیے اور اپنے اخلاق کا معیار بلند و بالا رکھیے
اور ہر قسم کی گندگی بطور خاص بتوں کی گندگی سے دور رہیے جیسے آج تک دور رہے۔ اس وحی کے بعد پہل کرنے والے خوش نصیب لوگ کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کے اس احکام کے اوپر لبیک کہا۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی والی بات تھی۔ اگر کسی آدمی کے اخلاق و کردار کا معیار دیکھنا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قریب رہتے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہے تو وہ ششدر رہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو 5 خوش نصیب لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ رازوں کے واقف اور جانکار تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایمان کی توفیق ہوئی، جو رفیقہ حیات اور دن و رات کے کاموں کی رازدار تھیں۔ دوسری وحی کے قریب ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے آپ کے سامنے وضو کیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی اسی طرح وضو فرمایا۔ پھر حضرت جبریل نے نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع فرما لی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے صبح اور عصر کے وقت 2 رکعت پڑھی جاتی تھیں اور رات میں لمبی 2 رکعت کر کے جتنے رکعت میسر ہوں پڑھی جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے وضو فرمایا، جس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اور نماز پڑھنے لگ گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی نبوت کا پہلے ہی دن سے یقین ہو گیا تھا، اب باقاعدہ ایمان میں داخل ہو گئیں۔ دوسرے خوش نصیب حضرت علی ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کی مالی حالت کچھ کمزور تھی، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین ہے، اسی کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اپنے نبیوں کو اسی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال تھی، اس لیے ان کو اس سے بہت تعجب ہوا، مگر چونکہ انہوں نے آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا تھا، ہمیشہ سچ ہی سچ سنا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے چپ چاپ سنتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس دین کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کیا میں اپنے والدین سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی نے یہ رات گہری سوچ و فکر میں گزاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں غور کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے دین سکھائیے اور نماز کا طریقہ بتائیے۔ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا اور نماز کا طریقہ بتایا اور آج تک نازل ہونے والی آیتیں یاد کرائیں۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضرت علی آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اور تیسرے خوش نصیب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ رازداں اور واقف کار تھے۔ در حقیقت وہ بڑے اونچے خاندان کے آزاد آدمی تھے، مگر گردش ایام اور زمانہ کی الٹ پھیر سے غلام بن گئے تھے۔
جو بکتے بکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پھر ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے مصر سے آئے بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے ماں سے زیادہ شفقت کرنے والی حضرت خدیجہ اور باپ سے لاکھ درجہ زیادہ محبت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل چکے ہیں۔ اب میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اپنے والدین کے بغیر رہ لوں گا۔ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، مجھے بھی یہ طریقہ بتاؤ، یہ کون سا دین ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین کا تعارف کروایا اور نماز کا طریقہ بتایا۔ اس طرح وہ بھی ایمان قبول کر کے نمازیوں میں شامل ہو گئے۔ چوتھے خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور باوفا دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کی زندگی کے جانکار تھے۔ اس اعتبار سے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ باقی سب حضرات گھر کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر اس روشنی کو پیش فرمایا اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے بلا کسی تأمل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور و تدبر کے فوراً اپنے دل کی آواز سمجھ کر ایمان قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کی بنا پر ان کا دل بھی روشن ہو چکا تھا۔ پھر ان کو بھی لمبی دوستی کا تجربہ تھا کہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آ ہی نہیں سکتا، یہ جو کچھ فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، چونکہ بالغ مردوں میں بلا تعمل اپنے رائے سے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے بعض حضرات نے پہل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام انہی کا لکھا ہے۔ پانچویں خوش نصیب باندیوں کی ترجمان حضرت ایمن رضی اللہ عنہا بتائی جاتی ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی تھیں۔ یہ بھی گھر کے رازوں کی واقف تھیں۔ گھر کے ملازم ہمیشہ مالکان سے شاکی اور دکھی رہتے ہیں، مگر یہ گھر ہی نرالا تھا۔ حضرت ایمن بھی اخلاق و کردار سے اتنی متاثر تھیں کہ صرف گھر کا رنگ دیکھ کر بے تعامل ایمان لے آئیں۔ تو معزز سامعین ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے واقعات کے ساتھ۔ تب ہمارے ان چینلز کو فالو کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔